بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد دینے کے حوالے سے جو روایات گردش کرتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ جو ہی رمضان المبارک کا مبارک ترین مہینہ قریب آتا ہے تو اس طرح کے میسیجز اور اس طرح کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کی مبارکباد سب سے پہلے دے گا اس پر جنت واجب ہو گئی، یا یہ کہا جاتا ہے کہ جو رمضان کی مبارکباد دے گا اس کو خوشخبری ملے گی، یا یوں کہا جاتا ہے کہ جو رمضان المبارک کی مبارکباد سب سے پہلے دے گا اس کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ اور اس طرح کی کثیر باتیں، کثیر پوسٹ چلتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مبارکباد دینے کے حوالے سے اس طرح کے کسی انعام کے ملنے کی کوئی ایک حدیث بھی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح کے پوسٹ شیئر کرنے والے ذرا غور سے سنیں اور سوچیں کہ وہ کس قدر کی بڑی غلطی اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، اور ان باتوں کو حدیث بنا کے شیئر کرنا اپنے لیے کتنا بڑا وبال لینے کے مترادف ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، جھوٹ منسوب کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ واضح حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور ذرا اس حدیث کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہو وہ حدیث سب سے اعلیٰ درجے کی یعنی متفق علیہ ہوتی ہے، مگر اس حدیث کا مقام، اس حدیث کا مرتبہ، اس حدیث کی عظمتوں کا تو یہ حال ہے کہ یہ صحاح ستہ کی ہر ایک کتاب میں کئی مرتبہ آئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ وہ حدیث پاک ہے جو کہ صحاح ستہ کے علاوہ جتنی حدیثوں کی کتابیں مشہور ہیں ہر ایک کتاب میں یہ حدیث لازمی آئی ہے۔ جیسے طبرانی میں ہے، مسند بزار میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، معجم کبیر میں ہے، معجم اوسط میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، اور اسی طرح تاریخ اسلام میں جو سیرت کی بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں ان ہر کتاب میں یہ حدیث آئی ہے۔ جیسے مواہب اللدنیہ ہے، دلائل النبوت ہے، الشفا شریف ہے، حلیۃ الاولیاء ہے، مدارج النبوت ہے، خصائص الکبریٰ ہے، جو بھی بڑی حدیث اور سیرت کی کتاب ہے ہر کتاب میں یہ حدیث آئی ہے۔ اسی طرح اس حدیث کا مقام اور مرتبے میں ایک یہ بات بھی سب سے عظیم ہے جو کہ صحاح ستہ کی کسی اور حدیث میں نہیں ہے، وہ یہ کہ یہ وہ واحد حدیث ہے جس میں عشرہ مبشرہ کے تمام صحابہ راوی ہیں۔ تو اتنی عظیم حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ذرا سوچیں سامعین کہ آپ اپنی نادانی میں، نااہلی میں، اپنی جہالت میں اس طرح کے پوسٹ اگر شیئر کریں کہ حضور نے فرمایا جو رمضان کی مبارکباد دے اس پر جنت واجب ہو جائے گی، تو اس طرح کی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، اور جب اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے تو آپ یہ بات حضور کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، اور جھوٹ منسوب کرنا اپنی جگہ جہنم میں بنانے کے مترادف ہے۔ تو سامعین اپنی عقلوں کو ذرا کھولیں، اپنے آپ کو اس طرح جیتے جی جہنمی نہ بنائیں کہ ذرا سی جہالت اور نادانی میں اس طرح کے پوسٹ شیئر کرتے رہیں اور خود کو جہنم کا مستحق بناتے پھریں۔
حالانکہ رمضان کی آمد پر تو کثیر صحیح حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ آپ وہ حدیثیں شیئر کریں جو کہ واقعی اوتھینٹک حدیث پاک ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطینوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے جب رمضان آتا ہے تو۔ اس طرح کی کثیر حدیث پاک، صحیح حدیث پاک موجود ہیں۔ تو لوگوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم من گھڑت اور جھوٹی حدیث پاک بنا کر شیئر کرتے پھریں جن کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، اور اس جہالت اور نادانی میں خود کو جہنم کا مستحق بناتے پھریں۔ لوگوں، یہ بات جان لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے سے پہلے لاکھ بار، کروڑ بار سوچ لیں، اور فقط وہی بات آگے شیئر کریں، وہی بات آگے بھیجیں جو کہ اوتھینٹک حدیث کی بک سے ثابت ہو۔ اور اگر آپ سوچیں کہ اوتھینٹک احادیثیں آپ کو کہاں سے ملیں گی، تو آپ اسلام فل کو سبسکرائب کریں، اسلام فل کی ویڈیوز شیئر کریں جس میں ہر حدیث اوتھینٹک حدیث ہوتی ہے، جو کتاب کے حوالے کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کریں تاکہ کوئی اس طرح اپنے ایمان کو برباد نہ کر سکے کہ جہالت میں غلط حدیثیں اور جھوٹی حدیثیں شیئر کرے اور خود کو جہنم کا مستحق بنا لے۔ اپنے لیے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ آپ کو ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنے پیاروں کو اتنی بڑی گمراہی اور اتنی بڑی غلطی سے بچانے کے لیے بھی یہ شیئر کریں تاکہ وہ جہنم سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔